اسی کے پاس آئیں. باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں آمین. سب سے پہلے میں اپنی طرف سے میتھوڈسٹ چرچ ان پاکستان کی طرف سے چرچ مشنری ٹرسٹ ایسوسیشن آف پاکستان کی طرف سے آل پاکستان منارٹی موومنٹ کی طرف سے تمام مسیح بھائیوں کو خداوند کا جی اٹھنے کی عید مبارک بات پیش کرتا ہوں، کیونکہ آج کے دن ہمارے خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے مردوں میں سے جی اٹھے تاکہ ہم سبھی نجات پا سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ خوشی کا دن بھی ہے لیکن آزمائش کا دن بھی ہے، کیونکہ جب سے میں پیدا ہوا، جتنی میری ایج ہے، یہ پہلا دن ہے کہ جب پوری دنیا میں نہ تو گڈ فرائیڈے کی ایونٹ چرچ میں منایا گیا، نہ ایسٹر کی عبادتیں چرچ میں ہوئی، کیونکہ لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ پوری دنیا میں آزمائش آئی ہوئی ہے. ایسی وبا آئی ہے جس نے تمام دنیا کے انسانوں کو گھیرا ہوا ہے. میں یہ چاہتا ہوں اور اس میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ دن جو ہے، آج ہم خداوند کا جی اٹھنے کا دن منا رہے ہیں، لیکن خداوند ہمارے سے ناراض ہے کیونکہ ہم سبھی گناہگار ہیں. اور میں اس موقع پر اپنے تمام پاسٹر صاحبان کے لیے بھی، اپنے تمام بشپ صاحبان کے لیے بھی یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہم سبھی کو خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند ہمارے سے ناراض ہے اور ہمیں توبہ کرنی چاہیے. اپنے تمام گھروں کو، اپنے دروازوں کو بند کر کے خداوند سے التجا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس وبا سے نجات دے. صرف واحدی قادر مطلق خدا ہے جو ہمیں نجات دے سکتا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو وبا پھیلی، اس میں بھی خداوند نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہم کتنے بھی ٹیکنالوجی ہمارے میں آ جائے، کتنے بھی ہم کیوں نہ امیر بن جائیں، کتنے بھی کیوں نہ سائنسدان بن جائیں، لیکن ہمارا قادر مطلق خدا پاورفل ہے. وہ بتا سکتا ہے کہ میں قادر مطلق ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس کے اتوار پر ہم سبھی کو خداوند کی حضور آنا چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے گڈ فرائیڈے کے دن بھی ہم نے دعا گھروں میں کی، چرچ کے کمروں میں کی، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ گڈ فرائیڈے دن بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا دن تھا، جس دن خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے سیکریفائی کیا، قربان ہوا، تاکہ ہم سبھی گناہ کے دلدل سے نکل کر آزاد ہو سکے اور اپنے گھروں میں، اپنے چرچز میں جا کر اپنے ایمان کا اقرار کر سکیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر سکیں، تاکہ ہم سبھی نجات پا سکیں. لیکن آج کا دن جو سبت کا دن ہے، جس دن خداوند یسوع مسیح نے قبر پر فتح پائی، اگر وہ قبر پر فتح نہ پاتا تو ہم کبھی بھی دوبارہ زندگی حاصل نہ کر سکتے، ہمارا دوبارہ ایمان نہ ہو سکتا. اب آج کے دن ہمارے لیے نجات کا دن ہے، جس دن خداوند یسوع مسیح نے قبر پر فتح حاصل کر کے، موت پر فتح حاصل کر کے آپ کو بتا دیا کہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور ایسٹر کے اس اتوار کو ہم، کچھ لوگ ایسٹر کے اتوار کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کچھ عید قیامت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم سبھی اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ آج کا دن ہمارے لیے نجات کا دن ہے، جس دن قادر مطلق خدا نے ہمارے لیے قربان ہو کر مردوں میں فتح حاصل کی. اور ہم دلیل سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جب اپنے
खुदावंद के साथ राब्ता रखेंगे तो हमारे घरों पर कोई वबा नहीं आ सकती, और हमारे घरों पर कोई बीमारी नहीं आ सकती, हमारे जिस्म पर कोई बीमारी असर नहीं कर सकती, क्योंकि कादिर मुतलक ही हमारा वाहिद खुदा है जिसने हमें ये बचाया है और मौत पर फतह हासिल की है, और ये कौन सी वबा है जो वो निकाल नहीं सकता। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि आज खुदावन ने आपको ये मौका दिया है, जितने हम सभी लोग इस वबा को देख रहे हैं, इसी तरह सभी लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को जी उठने को देखा और उसकी कब्र को भी खाली देखा, और मरियम मगदलीनी ने जाकर खुद इसकी तस्दीक की, लेकिन किसी ने उसका यकीन ना किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम में से भी बहुत सारे लोग हैं जो इस वबा को एक ऐसी वबा समझते कि चले जाएगी, लेकिन जब तक हमारा कादिर मुतलक खुदा हमें इस वबा से नहीं निकालेगा, उस वक्त तक हमारे तमाम चर्च के दरवाजे बंद रहेंगे, ये लॉकडाउन रहेगा। और लॉकडाउन उस वक्त तक खुल सकता है जब हम अपने ईमान का इकरार करेंगे, और इस दिन को खुदावंद के हजूर आकर अपने ईमान का, अपने गुनाहों का इकरार करके खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर ये तौबा करेंगे, तो फिर दोबारा हमें खुदा अपने घरों से निकालेगा और चर्च के दरवाजे खोलेगा, ताकि हम सभी खुदावंद के घरों में जाकर, अभी पूरी दुनिया में आप देखते हैं कि मंदिर, मस्जिद और चर्च बंद हो चुके हैं, और खुदावंद हमारे से दूर है और हमें करीब लाने की जरूरत है। और अजीजों, हम सभी को ये चाहिए कि हम अपने ईमान का इकरार करके खुदावंद के पास आएं, और ईस्टर के दिन, इस ईद क़यामत के दिन हम खुदावंद यीशु मसीह को पाकर अपने गुनाहों का इकरार कर सकें। और मैं आपको बताना चाहता हूं इस एग्जाम्पल के साथ कि मैंने पहले भी एग्जाम्पल दी। कौन सी एग्जाम्पल? कि हम जब बहुत सारे बिजनेस करते हैं, हम बहुत सारे पैसे कमाते हैं, तो फिर हम शार्ट में खेलते हैं कि अगर हमने लाहौर जाना तो भाई ये हम चले जाए, जाके 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। और कुछ लोग जो हैं वो इस काबिल नहीं होते, गरीब होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, तो वो घंटों में हम लाहौर से मुल्तान पहुंचते हैं। लेकिन हमारा कादिर मुतलक खुदा, जो हमारा निजात दहिंदा खुदा है, उसने तो 1 सेकंड में डाकू को फतह उसको निजात दे दी, और उसको कहा कि आज के दिन ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और किस तरह उसने शार्ट में खेला, और किस तरह उसने खुदावंद यीशु मसीह को पा लिया। उसने अपने ईमान का इकरार करके अपने दिल को खाली कर दिया और तौबा की पोजीशन में आया, और फिर खुदावंद ने उसे उसी सेकंड में खुदावंद ने उसे क्या किया? निजात दी। कितना बड़ा अमीर आदमी बना, कितना बड़ा गरीब था, कितना बड़ा गुनाहगार था। वो तो कभी खुदावंद के पास जा ही नहीं सकता था, उसकी तो मजदूरी मौत थी, और वो मौत उसके सर पर थी और उसके जिस्म पर थी। और हमारे कादिर मुतलक खुदा ने उसी वक्त ही उसे निजात दे दी, और उसी वक्त ही उसको फिरदौस में जगह दे दी। और अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज इसके दिन के लिए हम सभी मसीही ये ईमान रखते हैं कि हमारा कादिर मुतलक खुदा आज ही उठा है, लेकिन हम उसके ऊपर ईमान तो रखते हैं। हमारा ईमान तो रखना काफी नहीं, अमल करना बहुत जरूरी है। किरदार से हम रास्तबाज बन सकते हैं, किरदार से हम खुदावंद यीशु मसीह को पा सकते हैं। सिर्फ मसीह ही बनना काफी नहीं, ईमान रखना ही काफी नहीं, अमल करना भी बहुत जरूरी है। और अजीजों, आज के पाक कलाम के वसीले से आपने बहुत सी चीज हासिल की, लेकिन शॉर्ट टाइम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद हम सब से अभी नाराज है। हमारे चर्च के दरवाजे बंद हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद चर्च खुला था, अब हमारी तौबा के बाद ये चर्च खुलेंगे, और खुदावंद यीशु मसीह हमें टाइम देगा। वो कभी गुनाहगार की मौत नहीं चाहता, वो तो गुनाहगार के लिए अपने आप को उसने कुर्बान कर दिया और अपने ऊपर मौत आने दी, और सारी चीजें हमारे लिए बर्दाश्त की हैं, ताकि हम गुनाहगार इंसान निजात पा सकें। और उसकी कुर्बानी के वसीले से आज हम जिंदा हुए हैं।
اور اسی کے ساتھ آپ ہم نے موت پر فتح کا حاصل کی ہے۔ آئیے ہم سبھی دعا کریں اور خدا یسوع مسیح کے پاس آئیں، اور تمام لوگ آج جتنے بھی میرا یہ میسج سن رہے ہیں، جتنے پاسٹر صاحبان میرا میسج سن رہے ہیں، آئیے ہم سبھی کو چاہیے، تمام کاہنوں کو چاہیے، کاہنوں کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان کا اقرار کر کے ہمارے میں بھی کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، خداوند کے پاس آئیں تاکہ خداوند ہمارے گناہ کو بخشے اور ہماری توبہ کو قبول کرے۔ آمین۔ آئیے ہم دعا کریں گے۔ زندہ اور پاک خداوند، ہم تیرا شکر کرتے اس موقع کے لیے کہ تو نے ہمیں یہ موقع دیا تاکہ ہم خداوند تیرے پاس آ سکیں، تیرے جی اٹھنے کی عید کو منا سکیں۔ خداوند اپنے سارے گناہوں کو تیرے قدموں میں ڈال سکیں۔ خداوند تو ہمارا قادر مطلق خدا ہے، تو ہماری مناجات کو سنتا ہے، تمہاری فریاد کو سنتا ہے۔ جن لوگ خداوند یہ میسج کو دیکھ رہے ہیں، جن لوگ اس دعا کو سن رہے ہیں، خداوند انہیں بڑی برکت دے تاکہ اس دعا کے ذریعے، اس کلامات کے ذریعے اپنے ایمان کا اقرار کر کے تیرے پاس آئیں اور تیرے جی اٹھنے کی عید کو منا کر اپنے گھر میں، اپنے دل میں خداوند تجھے قادر مطلق خدا سمجھے، اپنے دل میں تجھے خداوند ابھی مصروف کریں، اپنے دل میں آپ آج جی اٹھنے کی عید کو منا سکیں۔ ہمارے دل کو صاف ہونے کے لیے خداوند تو نے ٹائم دیا ہے، تو نے یہ موقع دیا ہے، یہ ادھار کی زندگی دی ہے تاکہ ہم سبھی اپنی زندگیوں کو آزاد کر کے خداوند تیرے پاس آ سکیں اور تیرے متحد ہو رہ کر اپنے آپ کو خداوند آپ تیرے تابع کر کے نجات پا سکیں۔ میری اس دعا کو سن خداوند، جتنے لوگ خداوند اس وقت اس دعا کو سن رہے ہیں، جتنے لوگ خداوند میرے ساتھ خداوند ہمارے ساتھ ہم خدمت بھائی ہیں، میتھوڈسٹ کے چرچز کے تمام پاسٹر صاحبان کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آج پاکستان کی تمام عہدیدار منارٹیز کے عہدیدار کی دعا کرنا چاہتا ہوں، انہیں بڑی برکت دے تاکہ خداوند ان کے جسم سے، ان کے زبان سے تیرے نام کو جلال ظاہر ہو، تاکہ خداوند اس تمام آزمائش میں ہم سبھی جنگ کے عالم میں ہیں، اس تمام آزمائش میں سے خداوند ہم نکل سکتے لیکن اور یونٹی کے ساتھ تیرے پاس آ کر خداوند ہم نجات پائیں۔ میری اس دعا کو سن قبول کر تیرے ہی نام سے مانگتا ہوں، بخش دے، آمین۔ آئے میرے باپ، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر بھی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، باپ کی محبت، روپا کی شراکت کل مانداروں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، باپ اور بیٹے قدس کے نام میں، آمین۔